مکے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو دفن کی جاتی تھی. آج اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیا؟ وہ بیٹی پیدا ہونے دیتے تھے، وہ بیٹی پیدا ہونے دیتے تھے، تب جا کے لے جا کے زمین میں دفن کرتے تھے. آج ہمارے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے ہی نہیں دی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ ہی میں مروا دی جاتی. آج بیٹیاں پیدا نہیں ہونے دے رہے. اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَوْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو، اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے، فقر و فاقے، تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو. رزق تمہاری ذمہ داری نہیں. جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ویسے ہی آنے والی اولاد کو بھی رزق دینا ہماری ذمہ داری. آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتنی عورتوں کو طلاق صرف اس بنیاد پر ہو گئی. جب عورت حاملہ ہوئی، مہینے 2 مہینے گزرے، شوہر نے پہلے ہی کہہ دیا بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہو گئی تو تجھے گھر پہ رکھوں گا نہیں. یہ جو بات اس کے ذہن پر غالب آ گئی اور وہ عورت ڈپریشن کا شکار ہو گئی. 9 مہینے تک علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہاں بھائی کوئی بات نہیں ہے، دوا گولی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈپریشن ہے. شوہر کے اس جملے کا کہ اس ظالم نے کہا بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا. یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ خدا کی ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں وہ بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹی ہوتی ہے. عورت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کے چاہنے کی شان یہ ہے جب وہ چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے آدم کو بھیجتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیتا. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ رکھا. ورنہ وہ چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے. یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو بدلو. آپ جانتے ہو یہ میری قوم آج جس قوم کی عزت کی مثالیں قرآن میں دی گئی، جس قوم کی عزت کی مثالیں حدیث میں دی گئی، جو اتنی عزت والی قوم تھی کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے جینے کا سلیقہ سمجھا تھا، مگر اللہ کی عزت کی قسم آج حالات اتنے بدل گئے. دنیا کے لوگ ہمارے طرز زندگی کو دیکھ کر ذرے کے برابر متاثر نہیں ہے. یاد رکھیے گا کسی سمجھدار نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار اپنے. دنیا نے اعتراض کیا اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا ہے. ہم نے کہا سنیے، ایک عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جی سب کی توجہ ہے. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حسین، یا حسین. ایک عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہیں. پیدا ہونے کے بعد بیٹی ہے یا بہن ہے کسی کی، شادی ہونے کے بعد بیوی ہے، اور جب اولاد ہو جائے تو ماں ہے. اسلام نے ہر مرحلے میں الگ الگ عزت دی ہے، الگ الگ عزت دی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ سبحان اللہ. بیٹی ہے جی، بیٹی ہے، بیٹی ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، بہن ہے تو باپ اور بھائی کے لیے رحمت، بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت کہ نکاح ہو جانے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کی نظریں جھک جاتی ہیں، اس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. اسی لیے کہا بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہے، اور جب یہ ماں بن جائے تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. 3 مرحلے الگ الگ. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت. کسی نے کہا یا رسول اللہ
اللہ کے رسول خاتون جنت سے محبت فرما رہے تھے. ایک جانثار نے کہا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, میں نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا تھا. آج مجھے احساس ہے کاش کہ میری بیٹی زندہ ہوتی, کاش کہ میری لخت جگر نور نظر زندہ ہوتی, میں اپنے سینے سے لگاتا, اس کا ہاتھ پکڑتا, پیشانی چومتا, میں گھر جاتا, وہ میرے لیے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑی ہوتی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اللہ تمہارے جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں سلامت رکھے. گھر میں رونق ہے بیٹیوں سے, گھر میں برکت ہے بیٹیوں سے, کتنا نور ہے بیٹیوں کے وجود کی وجہ سے. باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا انوکھا ہی ہوتا ہے. باپ اور بیٹی کے درمیان محبت کا رشتہ ایک الگ اور نرالا ہی ہوتا ہے. کوئی دوسرے اس رشتے کی نزاکت اور محبت کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ روئی, کہا میں نے اس زمانے میں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اپنی ایک بیٹی کو لے جا کے زمین میں زندہ دفن کر دیا. آج میرے دل کو احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. بلال حبشی کو بلایا, فرمایا جاؤ بلال, جا کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, سارے لوگ مسجد میں آ جائیں, اللہ کے رسول کا خطاب ہونے والا ہے. اعلان کر دیا گیا. لوگ مسجد میں آئے, اور جب مسجد میں آ گئے تو اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا. حضور فرماتے ہیں من کن لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن کن لہو حجابا من النار. میرے نبی فرماتے اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں وہ عزت کے ساتھ کھلائے پلائے پرورش کرے شادی کر دے, وہ باپ جنتی ہے. بے شک سبحان اللہ. فرمایا وہ باپ جنتی ہے. یا رسول اللہ میری 2 ہے 3 نہیں ہے. تو بھی جنتی ہے. یا رسول اللہ ایک ہی ہے. فرمایا تو بھی جنتی ہے. یا رسول اللہ بیٹی نہیں, جا دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے محبت کر لے, تو بھی جنتی ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان تو دیکھو, دیکھو میرے نبی کا دریائے رحمت. آج حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم نے دیکھا کتنی جگہوں پر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے دیکھنے کے بعد میں. 2 پڑوسی ہیں, دونوں میں آپس میں انبن ہے, ناراضگی ہے, اور دونوں کے گھر بیٹیاں ہیں. جس سے ہماری لڑائی ہے اس کے دروازے پر رشتے والے آئے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے. اچانک سے ہمیں مل گئے, ہماری ملاقات ہوئی. محض دنیا کی تھوڑی سی لڑائی اور دشمنی کی وجہ سے کیا کہا, ارے اس کے گھر آئے ہو رشتہ لے کے ذرا پتہ کر لو لڑکی کے بارے میں. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا تم جس لڑکی کا رشتہ لے کر آئے ہو پتہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک کنکر مار دیجئے, لاسٹ تک پانی ہل جاتا ہے. وہی ہوا. کہا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں لڑکی کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے ارے آپ بھی تو پڑوسی ہیں, آپ بتا دیجئے. نہیں اگر ہم بتائیں گے تو ذرا برائی ہو جائے گی, ہمارا نام آ جائے گا, آپ پتہ کر لیجئے. کتنے لوگ ایسے ہیں کتنی بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیے محض تھوڑی سی ذاتی رنجش کی بنیاد پر. آپ کو معلوم ہے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ بیٹی بیٹی ہے بھلے ہی دشمن کی کیوں نہ ہو. بیٹی بیٹی ہے, بیٹیوں سے دشمنی کیسی؟ یہ تو جانے والی ہے, چند دن کے بعد کسی اور کے دروازے پہ چلی جائیں گی, رخصت ہو جائیں گی. یہ دشمنی کے لیے نہیں ہے. دوسرا مرحلہ بہن کا. رمضان میں ایک شخص آیا دارالفتہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے, بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا حضرت میری بہن بہت زیادہ پریشان ہے, میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ہم نے کہا نہیں, بہن کو زکوٰۃ نہیں, وراثت میں جو حصہ ہے وہ دے دیجئے, زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے. بہن کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ حصہ دے دیجئے ایمانداری کے ساتھ, زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئے گی. کتنے لوگوں نے میٹھے میٹھے بہانے بنا لیے, ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دے دیا, جہیز دے دیا تو وراثت نہیں ہے, یہ وراثت پھر بھی دینا پڑے گی. جہیز تحفہ ہے, تحفہ لازم نہیں ہے تمہارے اوپر.
वाजिब नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुमने ये जहेज सवाब के लिए नहीं समाज के लिए दिया है, दिखावे के लिए। ये बेटी का हिस्सा नहीं है, ये तुमने तांबे और पीतल और चांदी के बर्तन दिए हैं, क्या करेगी, जबान से चाटेगी बैठकर? नहीं, आज वो परेशान बहन किराए पे है, दर दर की ठोकरें खा रही है। ज़कात नहीं जो विरासत में बाप ने छोड़ी है, उस विरासत में बहन को ईमानदारी से हिस्सा दे दो। वो दुनिया से जाएगी, दामन उठा के तुम्हारे लिए दुआ कर देगी, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए मायके के। बाप का इंतकाल हो गया, मायका खत्म है, माँ का इंतकाल हो गया, मायका खत्म है। कितनी बहनें जिन्हें अपने भाइयों का एहसास होता है, जरा वो अपने घर मायके में आ जाती हैं, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, भाई का चेहरा बिगड़ गया, भाभी का चेहरा बिगड़ गया, सोचती है ये मुसीबत हमारे दरवाजे पे कहां से आ गई। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है, हमारे बुजुर्गों से पूछा गया परेशानी का वजीफा बताइए, उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी में परेशानी हो, किसी बाबा के तावीज की जरूरत नहीं है, परेशानी हो ससुराल से बहन को बुला लो, बहन के कदम आएंगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चक्कर में पड़े हुए हैं, तावीज मिल जाए, बाबा मिल जाए, तावीज देने वाला हमसे 20,000 ले ले, 50,000 ले ले, परेशानियां दूर हो जाएं। हक लोगों का मारा हुआ है, जमीन दबाई हुई है, विरासत दबाई हुई है, हक तलफी की हुई है, और उसके बाद कह रहे नहीं साहब हमसे बेहतर कौन है। नहीं मेरे अजीजों, दुआ तावीज के चक्कर में मत पड़िए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बहन को बुलाइए, बहन आ जाएगी। का हुजूर फाके हो रहे हैं घर में, खाने को नहीं है औलाद के लिए, आप कह रहे हैं बहन को बुला लीजिए, क्या होगा? का बहन को बुला तो सही, तेरे भी फाके दूर हो जाएंगे, उसकी किस्मत का रिस्क भी अल्लाह तेरे घर पे भेज देगा। का हमें बात समझ में नहीं आई, फाके हो रहे, बहन को और बुला लो ऊपर से, बहन के बच्चे भी आएंगे, कहां से इंतजाम होगा? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया दुनिया में एक भाई के लिए मां जैसी ममता अगर कहीं है, मां के बाद वो बहन के दामन में है। मां के जैसा प्यार अगर कहीं मिल सकता है तो मां के बाद वो बहन के पास मिलेगा। मां जैसी मोहब्बत और इनायत अगर तुम्हें कहीं मिलती है तो वो बहन के पास मिलेगी। जिस तरह मां लालच में प्यार नहीं करती है, वैसे ही बहनें भी लालच में प्यार नहीं करती है। जिस तरह मां अपने बेटे की परेशानी को देखकर बेचैन हो जाती है, वैसे ही बहन है रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछा के दुआ करती है, आय अल्लाह मेरे भाई की परेशानी को दूर कर दे। खुदा की रहमत दुआओं को कबूल फरमाता है और परेशानियों को दूर फरमा देता है। बहनों को बुलाओ तो सही, चेहरा न बिगाड़ा करें बहनों के लिए, चेहरा न बिगाड़ा करें उनके आने पर। जब तुम्हें अंदाजा हो बहन आने वाली है तो घर सजाया करें, इस्तकबाल का इंतजाम किया करें, बेहतरीन खाने बनाया करें। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बहन का रिश्ता अल्लाह अकबर कितना अजीम है। बहन के लिए तो खुद अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हुए। मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं, कोई सगी बहन नहीं। हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया के यहाँ दूध पिया था तो रजाई बहन थी, एक मौके पर आई थी अल्लाह के रसूल के यहाँ कोई पैगाम लेकर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुम क्यों परेशान हुई, खबर भेज देती मोहम्मद तेरे दरवाजे पे खुद आ जाता। अंदाजा लगाइए क्या शान है बहन की। ऐ मेरी बहन तू खबर भेज देती, भाई तेरे दरवाजे पे खुद आ जाता। क्यों आई है? जो बात लाई थी रसूलुल्लाह ने पूरी कर दी। जब जाने लगी तो मेरे नबी ने तोहफे में उन्हें घोड़े भी अता फरमाई, उन्हें ऊंट भी अता फरमाई, उन्हें चादर भी अता फरमाई, उन्हें खाने पीने का साजो सामान भी अता फरमाया। आज अगर कोई भाई या कोई माँ बाप अपनी बेटी को जाते वक्त में थोड़ी चीजें तोहफे तहत सामान देते हैं, ये कोई नई बिदअत नहीं है, ये मुस्तफा का तरीका है। जब बेटियां आए दरवाजे से जाया करे, खाली दामन जाने मत दिया करो। जब जाया करे बड़े मान और सम्मान के साथ मायके में आती है, जब जाया करे इनके दामन में तोहफे तहत दे के भेजा करो, ताकि बेटियों को यह एहसास न हो कि दुनिया में मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है।
आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल में बैठ के आंसुओं से रोती हैं, हमारा तो मैका खत्म हो गया। क्यों? कोई नहीं है। कहें तो सारे लोग, बस माँ बाप चले गए, माँ बाप होते हैं तो मैका होता है, माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं तो मैका खत्म हो जाता है। मेरे अजीजों, ये नौबत मत आने दो। तुम्हारे माँ बाप जिंदा भी है, और अगर वो तुम्हारी बहन को बुलाना चाहते हैं, इस्तिकबाल किया करो बहन का। ये फूल जो आज आपने मेरे कदमों में बिछा दिए हैं, आपने पूरे रास्ते पूरे जलसे में फूल फेंके, मुझे अच्छा बहुत लगा, लेकिन मुझे अच्छा इससे ज्यादा तब लगता जब ये फूल तुम्हारी बहन के कदम के नीचे होते। तुम बहन के इस्तिकबाल के लिए फूल लेके आते, तुम अपनी बहन का इस्तिकबाल करते, तुम अपनी घर में बूढ़ी माँ का इस्तिकबाल करते। माँ का इस्तिकबाल किया नहीं, बहन का इस्तिकबाल किया नहीं, कभी तुमने उसके मकाम और मर्तबे को न समझा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बहनें बहुत अजीम होती हैं, बेटियां बड़ी किस्मत वाली होती हैं। लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये बयान करते हैं, हमारे यहाँ बेटी पैदा होने से पहले वाक़े होते थे, बेटी पैदा हुई है, अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये बेटी है जिस घर में पैदा होती है, अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। इस्लाम में देख लीजिए आप, चाहे वो बेटी हो या बहन हो। एक आखिरी बात, हमारी जिंदगी में एक बड़ा अहम मरहला है, मालूम है क्या? माँ। क्या है? माँ, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। जवान यहां बैठे हुए क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? आपका लहजा गुलाब के फूलों की तरह नरम है दोस्तों के लिए, और पत्थर से भी ज्यादा सख्त है बूढ़ी मां के लिए। पत्थर से भी ज्यादा सख्त है बूढ़े बाप के लिए। क्या कर रहे हैं आप? जितने जवान यहां बैठे हैं, जरा एहसास कीजिए, ये दिन बदलेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में 3 पीढ़ियां देखी, दादा, बाप, उसका बेटा। मैंने देखा एक शख्स अपने वालिद को, आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, एक शख्स अपने वालिद को गाली देता था। बाप की उम्र 50 से 60 साल और उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा था 5-7 साल का। मेरे पढ़ने के जमाने में आज वो बच्चा है 18-20 साल का। तो ये अपने 30-35 साल की भरी जवानी में 60 साल के बाप को सिर्फ गाली देता था। आज उसका बाप तो इंतकाल कर गया, मगर इसका अपना बेटा 18-20 साल की जवानी में रोड पे पकड़ के जूते मारता है। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरान है, ये सजा किसकी है? ये सजा किसकी है? ये सजा किसकी है? याद रखना, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम खेत में गेहूं डालोगे तो थोड़े जमाने के बाद में तुम्हारे खेत से मक्की के दाने निकलेंगे। हरगिज नहीं, मक्की डालोगे तो मक्की निकलेगी, गेहूं डालोगे तो गेहूं निकलेगा। बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, बाप की बुराई करोगे तो तुम्हारे साथ बुराई की जाएगी। तुम ये चाहते हो कि मुझे सर पे बिठाया जाए, तो बूढ़े बाप को सर पे बिठाने का मिजाज पैदा करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो वालिदैन का एहतराम करेगा उसका एहतराम किया जाएगा, जो माँ बाप को खिलाएगा उसको खिलाया जाएगा, जो पिलाएगा उसको पिलाया जाएगा, जो इज्जत देगा उसकी औलाद के जरिए उसको इज्जत दी जाए। और अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखना, निजाम बदलता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन बदल रहे हैं और ये दिन बदलेंगे लोगों के दरमियान। देखना देखना देखना, कल जो बाप था, आप बेटे थे, कल आप बाप बनेंगे और आपका बेटा भी होगा, तब जाके अफसोस होगा। मेरे अजीजों, याद रखना, ये जो फूल आज मेरे और उलमा के रास्ते में बिछाए जा रहे हैं, मुझसे पहले ये फूल अपने माँ बाप के रास्ते में बिछाया करो, माँ के कदमों में बिछाया करो। यकीन जानो, माँ माँ होती है, माँ से बड़ा दर्जा किसका हो सकता है? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, दुनिया का कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता है जब तक कि माँ उससे राजी ना हो, वालिद उससे राजी न हो। अल्लाह ने हजरत बायजीद बुस्तामी को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, गरीब नवाज को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, महबूब इलाही को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, इमाम अहमद रजा को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से दिया है, हुजूर ताज शरिया को इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ से मिला। गाली मत दीजिए, सताइए मत, बुराई मत कीजिए, परेशान न कीजिए, चिल्लाइए मत।
ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، ہم نے اسی زبان پر لقوے کا اثر ہوتے دیکھا ہے، فالج کا اثر ہوتے دیکھا ہے۔ وہ جوان جو جوانین کے نشے میں چور تھے، ماں کے ساتھ تیز لہجے میں بات کرتے تھے، گالی دیتے تھے، سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے۔ تھوڑے سے زمانے کے بعد ماں نے کچھ کہا نہیں مگر دل کو تکلیف ہو گئی، تھوڑے دن کے بعد دنیا نے دیکھا اسی زبان پر فالج کا اثر ہو گیا۔ جب تک زندہ رہا زبان کبھی بولی نہیں، زبان کبھی چلی نہیں۔ یاد رکھو عزیزو، اللہ کے ہاں دیر اندھیر نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی دیکھتا ہے، تم جو چھپاتے ہو خدا اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یاد رکھو آج کتنے لوگ ایسے ہیں، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں، نیا گھر بننے والا نہیں کھود لی انہوں نے، میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت ہماری بڑی خواہش تھی آپ کے ہاتھوں سے ہم پہلی اینٹ لگوا دیں۔ میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کے ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں، ان سے رکھوا لو، میں بھی چلوں گا، وہ پہلے رکھ دیں گے، بعد میں ایک اینٹ میں رکھ دوں گا، لیکن پہلے ماں کو عزت دو، اس لیے کہ زندگی میں یہ جو بہاریں ہیں یہ ماں کی وجہ سے ہیں، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے پریشانیاں برداشت کی ہیں، جس ماں نے سینے کا جو ہے خون جگر پلایا ہے، جس ماں نے سردی کی رات میں تمہارے پیشاب پر رات گزاری ہے اور تمہیں سینے پہ لٹا کے گرمی دی ہے، جس ماں کا احسان یہ ہے عید کے دن جس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہے مگر تمہیں نیا پہنایا ہے تاکہ دوستوں کے درمیان ذلیل و رسوا نہ ہو، مگر تم نے کیا کیا؟ اسی ماں سے تیز لہجے میں بات کی، اسی کو گالی دی، اسی کی برائی کی، اسی کو پریشان کیا۔ یاد رکھنا یہ مائیں اگر دنیا سے تم سے ناراض ہو کے چلی گئی تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد، اور اگر یہ مائیں تم سے راضی ہو کے گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، اگر تم سے تمہارے والدین راضی نہیں ہے تو اللہ تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جشن اویس قرنی ہے، کیا ہے؟ اویس قرنی۔ کون اویس قرنی؟ کون اویس قرنی؟ وہ جس شہر میں رہتے ہیں، میرے نبی نے اسی شہر کی طرف چہرہ کر کے کہا مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی۔ کون اویس قرنی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کے جملے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں اور امن میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما۔ کون اویس قرنی؟ زندگی میں ایک بار بھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ظاہری طور، زمانہ دیکھیے آپ، حیرانی دیکھیے آپ، یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، فور ایگزامپل 2025 تو دونوں شخصیتیں ایک ہی زمانے میں، کیا عاشق ایسا ہوگا جو اپنے محبوب سے ملنے نہ جائے؟ کیا ملاقات نہ کرے؟ مگر دیکھو ویسے قرنی کو، ویسے قرنی اپنی پوری زندگی میں اتنے مقبول ہوئے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، کون عمر سے کہا، کون علی سے کہا تمہیں ویسے قرنی مل جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرا لے، تمہیں ویسے قرنی مل جائے۔ کون؟ یہ صحابی ہے، ویسے قرنی تابعی ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، ویسے قرنی کا درجہ عمر سے نیچے ہے، یہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں۔ تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، درجہ عمر کا بڑا، درجہ علی کا بڑا، مگر ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں ویسے قرنی مل جائے تو مغفرت کی دعا کرا لینا۔ غور کرو، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، ذرا یہ جملے پہ غور کرنا، ویسے قرنی کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا؟ آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا عرب کے 2 قبیلے ہیں ربیعہ اور مزر، جن کے یہاں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالی جاتی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ و مزر کے
بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اویس قرنی کی سفارش سے جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا. لاکھوں کروڑوں لوگ اویس قرنی کے وسیلے سے ان کی سفارش سے. یہ ساری شان اپنی جگہ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس قرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس قرنی کی والدہ نابینا ہیں، بزرگ ہیں، اور اویس قرنی کے کانوں تک خبر پہنچ گئی تھی ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے. اس لیے پوری زندگی ماں کی خدمت میں رہے. ایک بار اجازت لے کے رسول اللہ سے ملاقات کی خبر روایت ملتی ہے، مگر اللہ کے محبوب کہیں جنگ پہ جا رہے تھے. باضابطہ میرے آقا خبر دے کے تو گئے مگر رسول اللہ سے ملاقات نہ ہوئی. یہ بھی زندگی کی ایک آزمائش تھی. اویس قرنی نے پوری زندگی ماں کی خدمت میں گزاری ہے. اللہ نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اویس قرنی کو عطا فرمایا. ماں کی ممتا کا صلہ، ماں کے احترام کا صلہ، ماں کی محبت کا صلہ. اس لیے میری قوم کے جوانوں، تم نے آج تک ماں باپ کو ناراض کیا ہو، یاد رکھنا میرے جملے سینے پہ نقش کر کے لے کے چلے جاؤ. اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، تم زندگی میں کوئی ایگزام پاس نہ کر سکو گے. زندگی میں کبھی تمہیں عزت اور کامیابی نہ ملے گی جب تک کہ جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لو. آپ جانتے ہیں کتنے بچے ایگزام دینے جانے سے پہلے کہتے ہیں حضرت ذرا پین پر دم کر دیجئے ایگزام اچھا ہو جائے گا. ارے بے وقوف، پین پر دم کرنے سے ایگزام اچھا نہیں ہوتا ہے. جا ماں کے سامنے سر جھکا دے، وہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے جا اللہ تجھے کامیاب کرے. ماں کہہ دے گی تو اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. تم ادھر ادھر کے چکر میں ہے حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا. کوئی حضرت دعا نہیں کرتا. تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر دعا کرنے والا تمہاری ماں، تمہارے باپ موجود ہے. یہ بھی کیا ہوا، مرنے کے بعد جا کے ان کے لیے قبرستان میں فاتحہ کر رہے ہو، اگر بتی جلا کے بیٹھ کر افسوس کر رہے ہو. نہیں، مرنے کے بعد افسوس نہ کرو. زندہ ہیں تو خدمت کرو. زندہ ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ 10,000 کی چادر تیار کرا کے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈھول باجے کے ساتھ اجمیر جا رہے ہیں غریب نواز کے لیے. یاد رکھنا غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری چادر کو قبول نہ کیا جائے گا. پہلے چادر بوڑھی ماں کو دو، پہلے چادر بوڑھے باپ کو دو. جب بوڑھی ماں باپ کو چادر دو گے تو اللہ تمہاری اس چادر، غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری یہ چادر قبول کر لی جائے گی. لیکن تم نے سالوں گزر گئی ہے، ماں کے چہرے کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا. آج کتنی اولاد ایسی ہے آپ سب جانتے ہیں. کتنے بیٹے ایسے ہیں شادی کے بعد بھی بچوں کو لے کے الگ ہو گئے. سالیں گزر گئی ہے، ماں کا چہرہ ایک بار نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. جنگ میں جاتے وقت میں ایک صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے بھی دل میں جنگ میں جانے کی، چلوں؟ ضرورت تھی لوگوں کی، دشمن سامنے کھڑے ہیں. مگر میرے نبی نے کہا احی والدہ، کیا گھر میں ماں باپ زندہ ہیں تیرے؟ جنگ میں جانے والے کیا پتہ وہاں شہید ہو گئے؟ کیا گھر میں تیرے پیچھے ماں باپ ہیں؟ کہا ماں باپ تو ہے. میرے نبی نے صفوں میں شامل نہ کیا، سب سے باہر نکال دیا. کہا نہیں، تیرے لیے اجازت نہیں ہے، تیرے لیے اجازت یہ ہے جا کے گھر میں ماں باپ کی خدمت کر. ہمیں جتنا ثواب میدان جنگ میں ملے گا تجھے اتنا ثواب ماں کی خدمت میں، والد کی خدمت میں ملے گا. یہ آج ذمہ داری ہے میری قوم کے جوانوں کی. اس لیے دین سیکھیں، بدلیں اپنے انداز کو، بدلیں اپنے مزاج کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. لہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. اپنی شادیوں کو سستا کریں. حضور نے فرمایا تھا، حضور نے کہا شادی سستی کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. شادی سستی کرو، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہمارے ہاں شادی ہونے لگی 5 دن کی. آپ علماء سے پوچھئے کیا اسلام میں 5 دن کی شادی ہے؟ نہیں، اسلام میں مشکل سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کی شادی ہے، صرف محفل نکاح. یہ قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں.
ہم کہہ تو رہے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر ذرا محسوس کرو کہ آپ کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے؟ جس قوم کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہو، اس قوم کے 30 سال کے جوان کو محفل نکاح میں پہلا کلمہ یاد نہ ہو، وہ قوم کیسے کہہ سکتی ہے ہمارے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا دیکھ لو آپ، یہ علماء نکاح پڑھاتے ہیں، پوچھ لو پہلا کلمہ میری قوم کے جوان کو شادی میں محفل نکاح میں یاد نہیں ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے نام پہ جان دے دیں گے۔ ارے جو حضور کے نام پہ مسجد میں گردن جھکا نہ سکے، وہ حضور کے نام پہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم جان دے دیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، نہیں میرے عزیزو، دین سمجھو، اسلام سمجھو۔ آپ کہو گے ان مولانا حضرات کو ہماری شادی سے بھی اب دقت ہو رہی ہے، ہم 4 دن کریں یا 5 دن کریں، دقت کیا ہے؟ دقت ہے 1 کروڑ پتی آدمی 5 دن رشتہ داروں کو جمع کر کے کھانا کھلا دے گا، ہلدی کے نام پر، کھانے کے نام پر، رات کے جاگنے کے نام پر، دنیا بھر کے نام پر۔ ایک رکشہ چلانے والے کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس کی بیٹی کی عمر 35 سال کی ہو گئی مگر آج تک وہ بیچارہ شادی نہ کر سکا؟ آپ کو معلوم ہے آج کتنے غریب ایسے ہیں 4 اور 5 دن کی شادی کرنے کے لیے بازار سے سود پر پیسے لاتے ہیں، پرسنٹیج پر، تب جا کے 5 دن کی شادی کو مینٹین کیا جاتا ہے، اسی سود کے پیسے سے کھانا بنایا جاتا ہے، اور پوری قوم بیٹھ کر باضابطہ قورمے اور نوالے کھاتی چلی جا رہی ہے، اور وہ سود کے پیسوں سے کھانے کے بعد کہتی ہے حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ارے جنہوں نے حرام کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا ہو ان کی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ نہیں میرے عزیزو، شادی 5 دن کی کوئی فرض و واجب نہیں ہے، حیثیت کے مطابق شادی کریں۔ یہ نہ غور کریں دنیا کیا کہتی ہے، ارے دنیا کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے زندگی گزاریں، ایسے بنے کہ اللہ کو راضی کر لیں، ایسے بنے جو منینے والے مصطفیٰ کو راضی کر لیں۔ اور جوانوں، اگر آج آپ مجھ سے کہو گے حضرت کوئی نسخہ بتائیے آج کے دور میں بہترین کام ہم اگر کل سے شروعات کریں تو کیا کریں، تو میں کہوں گا نکاح مسجد میں کرو، شادی بغیر جہیز کے کرو۔ کیا کریں گے آپ؟ نکاح کہاں؟ مسجد میں۔ آج کتنے جوان ایسے شادی کے موقع پر ڈول باجے ڈی جے مسجد کے دروازے پر بج رہے ہیں۔ مسجد کے امام نے جمعے میں تقریر کر دی، آفت آ گئی اس بیچارے غریب کی، پوری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی۔ بتائیے ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے، ہمارے پیسے ہیں، ہمارے بازو کی کمائی ہے، ہم چاہیں جس میں اڑا دیں۔ ارے بے وقوف، تیرے بازو کی کمائی نہیں ہے، تیرا بازو ہے تو خدا کی رحمت ہے۔ اتنا نہیں، فرعون بھی آیا ہے، اسے بھی نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اتنا نہیں، یہ تیری جوانی دینے والی خدا کی ذات ہے، وہ دینا جانتا بھی ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا۔ کتنے لوگ اترا رہے ہیں میرے بازو کی کمائی ہے، تیرے بازو کی کمائی نہیں۔ جب تک 2 چیزیں نہ ہو، تیری محنت، خدا کی رحمت، جب 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب جا کے زندگی میں بہار آتی ہے۔ تو زندگی بھر محنت کر لے، اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اتراؤ نہیں، یہ علماء جو منبر پہ بیٹھے ہیں میری قوم کا سرمایہ ہے، میری قوم کو ہر برے حالات میں جیسے بھی ہوں کام یہ علماء ہی آتے ہیں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو۔ اس لیے خدا را ان علماء کی برائی نہ کیا کریں، یہ اپنے باپ دادا کا فرمان نہیں سناتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ و رسول کا فرمان سناتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس۔ حضور فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو، عالموں کے پاس بیٹھنے والے بنو، ان سے بیان سننے والے بنو، 5 میں نہیں بننا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا۔ یا رسول اللہ 5 میں برائی کرنے والے نہ بننا، حسد کرنے والے نہ بننا، علماء کی غیبت کرنے والے نہ بننا، علماء کو بے عزت کرنے والے نہ بننا، ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا۔ خدا را جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی برائی نہ کیا کرے۔ یہ چائے کے ہوٹل، یہ جو آج خرافاتوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں میری قوم کے، اے خدا کے بندو، تم چائے کے ہوٹل پہ چائے پینے جاتے ہو تو بس چائے ہی پیا کرو اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جایا کرو۔ تم یہاں بیٹھ کر یہ غیبت اور چغلیاں کر رہی ہو محلے کی، کسی غریب کی، کسی کی بیٹی کی، مسجد کے امام کی، یاد رکھو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا معاف کر دے گا، مگر غیبت کرنے والا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے اللہ معاف نہیں فرمائے۔
کہاں ہیں ہم میرے عزیزوں؟ نہیں، آج سے یہ عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنے انداز زندگی کو بدلیں گے، ہمارا مزاج بدلے گا، فکر بدلے گی، ہم آنے والے دور کو دیکھیں گے، اپنی بیٹیوں کے اپنی بیٹیوں کے لیے سب سے پہلے یہ پلان کریں گے کہ ایک چھوٹا سا کالج بن جائے پردے والا، کہ جس میں ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ کسی غیر کے دروازے پہ نہ جانا پڑے۔ اور اپنے سماج کو بہتر بنائیے، شادی کو سستا کیجیے، تاکہ رکشہ چلانے والے کی بیٹی کی عمر 30 اور 40 سال نہ ہو جائے، ورنہ کتنی بیٹیاں خودکشی کر چکی ہیں یہ سوچ کر کہ میرے دروازے پہ میرا رشتہ لینے کے لیے کون آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار، ہم نے جو بیان کیا سیون کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔